اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر آج ہمارا ہے جی 7 اور اس میں ہم بات کریں گے وائگوسکی تھیوری آف سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ۔ لیو وائگوسکی رشیا کے سائیکولوجسٹ تھے۔ 37 سال کی عمر میں ٹی بی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ایک رشین سائیکولوجسٹ ہیں، یہ جو رشین ریولوشن تھی اس کے دوران یہ زندہ رہے، بچے رہے، اور اس نے ڈیولپ کی ایک تھیوری جس کو سوشیو کلچرل تھیوری آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 20th سینچری جو ہے اس کے اوائل میں یہ تھیوری اس نے پیش کی تھی۔ اس کا جو کام ہے یہ پھر 1962 میں فائنلی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا، رشین سے انگلش میں، اور سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ اینڈ کراس کلچرل ریسرچ۔ تو اس کا کام 2 جگہوں پہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ ایک سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ میں، سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ سے مراد ہے ایک ہماری ہوتی ہے سوسائٹی، ایک ہوتا ہے ہمارا کلچر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی اینڈ کلچر کا امپیکٹ ہے بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کراس کلچرل ریسرچ۔ تو اس تھیوری نے ایک نیا راستہ بھی پیدا کر دیا کہ آپ کراس کلچرل اسٹڈی کریں، یعنی ایک بچے کو جس کلچر میں وہ پروموٹ ہو رہا ہے، پڑھ لکھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، تو کسی اور کلچر کا بھی امپیکٹ اس کے اوپر دیکھیں۔ تو کراس کلچرل ریسرچ پلس سوشیو کلچرل کانٹیکس، دونوں چیزوں میں اس تھیوری نے بڑی امپورٹنس حاصل کی۔ ہم پہلے تھوڑا سا اس تھیوری کو دیکھتے ہیں، پھر یہ جو انیشیل جو 3-4 پیجز ہیں ان کو بعد میں دیکھتے ہیں، یا چلیں پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ، ترتیب سے چلتے ہیں۔ لیو وائگوسکی کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جب آپ تھیوری کے سارے سٹیپس پڑھیں گے تو یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ آپ کو بعد میں بہتر سمجھ آئیں گی۔ چلے میں بتا دیتا ہوں کہ وائگوسکی نے کہا کہ بچے جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے کلچر کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ، وہ سوشیو کلچرل ہو سکتی، ایک ہوتی ہے چیز سوشل، ایک ہے کلچرل۔ سوسائٹی ہمارے جو ارد گرد جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری سوسائٹی کہلاتی ہے۔ جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کی سوسائٹی ہے، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کی سوسائٹی ہے۔ کلچر، اب اس علاقے کی، اس گاؤں کی، اس محلے کی، اس شہر کی جو روایات ہیں، ٹھیک ہے، خوشی غمی کی روایات کیا ہیں، ایون آڈ ٹائم کے، اچھے برے وقت کی کیا ہیں، عیدین کی کیا ہیں، ٹھیک ہے، موسم کی کیا ہیں، تو یہ مختلف ہمارے پھر روایات ہوتی ہیں، وہ ہمارا کلچر کہلاتی ہیں۔ لوگ جہاں پہ، وہ جگہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا آس پاس آپ کی سوسائٹی کہلاتا ہے، اور کلچر کیا ہے، اس علاقے کی روایات۔ تو وائگوسکی کا ماننا ہے کہ یہ دونوں چیزیں، ڈفرینٹ سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ تھرو وچ کگنیٹو ڈیولپمنٹ آف چائلڈ از ایڈوانس۔ اب کیسے ہوتی ہے؟ سوشل انٹریکشن سے، ود مور اسکلڈ انڈیویجول۔ 2 باتیں یہاں پہ اس نے کی ہیں۔ وائگوسکی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کگنیٹو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ انٹریکشن سے۔ اب اس انٹریکشن سے مراد بات چیت ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کی ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، تو یہ سوشل انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ سپورٹس اینڈ گیمز بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، اکٹھے مل کے پڑھنا بھی اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، غمی خوشی میں شریک ہونا بھی، مل کے کوئی کام کرنا بھی، گروپ بنانا، ٹیم بنانا، یہ سارے سوشل انٹریکشن۔ تو وائگوسکی یہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ ہوتی ہے سوشل انٹریکشن سے، خاص طور پر جب ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا کون ہو؟ مور اسکلڈ انڈیویجول ہو۔ کون ہو؟ مور اسکلڈ انڈیویجول۔ وائگوسکی کا یہ معنی ہے کہ کون ہو؟ مور اسکلڈ انڈیویجول، ٹھیک ہے۔ اس کو MKO کا نام اس نے دیا، کس کا نام، کیا نام دیا؟ more knowledgeable other، MKO refer to a person who has a higher level of understanding or expertise in a particular domain compared to the learner، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں، کو میں اپنی خود تعریفی کے لیے یہ جملہ نہیں بولنے جا رہا،
مقصد میں یہاں پہ ایم کیو کا رول پلے کر رہا ہوں، میرے پاس وہ نالج ہے جو میں آپ تک ڈیلیور کروں. اب آپ لوگ اس وقت لرننگ سٹیج پہ ہیں. بیسیکلی ٹیچنگ جو ہے نا یہ ایک انٹریکشن ہے، سوشل انٹریکشن ہے، جس میں ایک آپ مل کے جو ہے نا ایک گروپ کی شکل میں آپ کسی سے سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیچر ہے اسی کا نام ایم کیو ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو کون ہے؟ استاد کو ہی کہا جاتا ہے. پرسن ہو ہیز اے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ، جیسے میں اپنی مثال دے رہا تھا آپ کو، اور ایکسپرٹیز ان اے پرٹیکولر ڈومین کمپیئر ٹو دا لرنر. لرنر سے اس کا جو ڈومین آف نالج ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یا نالج ان ڈیپتھ ہوتا ہے اس کے پاس. یہ انڈیویجول آپ کا کون ہو سکتا ہے؟ استاد ہو سکتا ہے، پیئر کوئی کلاس میٹ ہو سکتا ہے، بعض اوقات ہم اپنی کلاس میٹ میں بھی جو ذہین بچہ ہوتا ہے کلاس میٹ اسے سنتے ہیں سیکھتے ہیں. پیرنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو اس طرح کا کی ایکسپرٹیز زیادہ رکھے اس کو ایم کیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم کیو ہمیں ٹیمپریری سپورٹ دیتا ہے. اب میں کیا ساری زندگی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا؟ اگر آپ لوگوں کی بھرتی ہو جاتی ہے، اللہ کرے آپ سب ہو جائیں سلیکٹ، آمین ثم آمین. اب میں نے ساری زندگی تو تھوڑی رہنا ہے آپ کے ساتھ، میں تو آپ کو بس یہاں پہ گائیڈ کر رہا ہوں. تو یہ ٹیمپریری سپورٹ دے رہا ہوں، اسی کو اسکیپ فولڈنگ کہا جاتا ہے. لرننگ پروسیس میں جو عارضی سپورٹ سمجھانا ہے، اب آپ نے یاد خود کرنا ہے، میں نے صرف آپ کو ٹریک پہ لا رہا ہوں. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ اسکیپ فولڈنگ کہلاتی ہے. تو ویگوسکی کا یہی ماننا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مور نالجبل ادر ہوتے ہیں نا، یا مور اسکلڈ انڈیویجول، اس کو ایم کیو کا اس نے نام دیا تھا. تو اس نے کہا کہ انٹریکشن سے بچہ سیکھتا ہے، اور کس سے؟ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے بندے سے. اس کی تھیوری his theory is mainly concerned with the complex cognitive activities of the children which are governed and influenced by several principles. ہماری جو ہے نا بہت سارے فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو وائگوسکی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں believing that children construct knowledge actively. اس کا ماننا ہے کہ بچے اپنا نالج ایکٹیولی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وائگوسکی تھیوری از آلسو ون آف دوز ریسپانسبل فار laying دا گراؤنڈ ورک فار کنسٹرکٹیوزم. کنسٹرکٹیوزم ایک ایسی تھیوری ہے، یہ دونوں اگزامپل یہاں پہ ایم کیو کی ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ ایک ٹیچر ہیں. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ ایم کیو ہیں. اب دینی خدمات میں ان کی دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع علم دیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایم کیو ہیں. یہ بھی ایک انٹریکشن ہے جہاں لوگوں مجمع میں ہم سیکھتے ہیں ان سے. یہ بھی ہے کہ ہم کلاس میں کانفرنس روم میں ٹیچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. چلڈرن کنسٹرکٹ نالج ایکٹیولی. یہ کہتے ہیں کہ بچے ایکٹیولی نالج کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وائگوسکی یہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ پھر ایک رستہ بنا رہی ہے یہ تھیوری کس چیز کا؟ کنسٹرکٹیوزم کا. کنسٹرکٹیوزم ایک لرننگ تھیوری ہے جو اس پہ بلیو کرتی ہے، اس چیز کے اوپر، کہ بچہ اپنا نالج استاد سے کاپی نہیں کرتا. جو استاد بتاتا ہے وہی نہیں اپنے دماغ میں بٹھاتا، بلکہ کیا ہے کہ وہ ایکسپیرینس کے تھرو، ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو، انٹریکشن کے تھرو، ڈسکشن، گروپ ورک کے تھرو، جن کو کلیکٹیولی ہم سوشل انٹریکشن کہہ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو سوشل انٹریکشن کے تھرو بچہ جو ہے نا اپنا نالج اپنے مائنڈ کے اندر خود کنسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان لائک پیاجے تھیوری، جیسے کہ پیاجے کی تھیوری کہتی ہے، وائگوسکی نے کہا کہ سوشل لرننگ کمز بیفور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان چلڈرن، کہ بچہ پہلے سوشلی انٹریکشن کرتا ہے، بعد میں اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جبکہ پیاجے کی تھیوری آپ نے پڑھی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سٹارٹ میں ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں، سوشل لرننگ پہلے ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بعد میں ہے. اور اسی سوشل لرننگ کی وجہ سے بچہ اپنا نالج کنسٹرکٹ کرتا ہے. اس نے کہا کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے کس چیز کے ذریعے؟ سوشل انٹریکشن کے تھرو. یعنی اس کا فوکس کس چیز کے اوپر رہا؟ کہ سوشل انٹریکشن کے ذریعے ود دا ادر پیپل، پرٹیکولرلی دوز ہو آر مور اسکلڈ. اب جیسے یہ نیچے دو ایگزامپل ہیں، ان کے ذریعے سے پھر جو ہے نا وہ بچے کا جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ 2012 میں گیا تھا. تو مطلب میں دعائیں مانگتا تھا، مجھے طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیسے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں لی ہیں، مانگی نہیں ہیں، لی ہیں. مجھے آتا ہی نہیں تھا کہ دعا کیسے مانگتے. میں وہاں گیا تو اللہ بھلا کرے ان کا، انہوں نے وہاں بہت کچھ سکھایا. آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، وہ ہر ایک کا اپنا ایک ہے. تو میں نے 40 دن ان کے ساتھ لگائے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے انسان بڑا قریب ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. میں حقیقت میں میرا کوئی مسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مسلک کی اس میں باؤنڈری میں نہیں رہتا. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ بات ان کی سچ ہے کہ سوشل انٹریکشن سے وائگوسکی نے کہا کہ انسان سیکھتا ہے، وہ اپنا مائنڈ میں آئیڈیاز کنسٹرکٹ کرتا ہے. میں نے وہاں دیکھا، میں نے کوئی سٹوری سنی کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگا.
ٹھیک ہے، میں نے وہاں لوگوں کو رو رو کے ساری ساری رات رو رو کے مانگتے دیکھے، میں بڑا حیران ہوا، میری اس وقت اتنی عمر بھی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ لوگ اس طرح اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ بھی نماز پڑھتے نہیں ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں اور وہ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں جائے نماز کلوز کر. یہ لوگ ہیں. وہ یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں؟ انٹریکشن سے سیکھیں. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں ایسی ایسی دعائیں جو کہ بظاہر سارے کہتے تھے کہ یہ تو اب ناممکن ہو چکا ہے، اور پھر بس وہی ہوتا تھا کہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے لیتا. میں یہی بات آپ کو بھی گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا تو اس میں یہ نہ کہیں کہ جی یا اللہ یہ ہمیں جو ہے نا بہتری کر دے، یہ دے دے. نہیں، یا اللہ ہمیں چاہیے. آپ خود کہتے ہیں واللہ ولا کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں دے سکتا ہوں، میرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور ہے بھی ایسے. اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. دنیا کی ساری طاقتیں جو ہے نا وہ اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کی محتاج نہیں. یہ بات آپ یقین کے ساتھ دل میں کو کھٹک آئی نا کہ جی فلاں جگہ سے میری فریاد پوری ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے میرے لیے کوئی رستہ بن سکتا ہے. اللہ کی قسم نہیں بنتے رستے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اور بظاہر اللہ تعالیٰ بنا بھی دیتے ہیں تاکہ اس کا دل کالا ہے تو کالا ہی رہے. اللہ کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. یہ سچ ہے، یہ حق ہے. یہی مطلب آخری آپ اپنا ایمان رکھیں، پہلا اور آخری. تو پھر اس سے مانگیں نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ لڑائی کریں. یا اللہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے میں لے کے رہوں گی، میں لے کے رہوں گا، ٹھیک ہے. یا آپ وہ جگہ بتا دیں جہاں سے یہ چیز مجھے ملنی ہے، یا پھر آپ مجھے دے دیں. اگر میرے سے پوچھیں یا اللہ تو پھر میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی مجھے نہیں دے سکتا. ایسی دعا جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو تب پھر وہ عرش ہلتا ہے اور پھر وہ فرشتے ساتھ دیتے ہیں. اور پھر جو ہے نا یہ لیکن تنہائی میں یہ دعائیں جو ہے نا اس طرح کی لمبی دعائیں، یہ آپ کو اس وقت جاب کی اشد ضرورت ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ تقدیر کون لکھنے والا ہے؟ یعنی مطلب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا واللہ ولا کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. اب دیکھیں نا تدبیر بنانے والا کون ہے، تقدیر بنانے والا کون ہے، قسمت بنانے والا کون ہے، قسمت مٹانے والا کون ہے، دعا کو قبول کرنے یا نہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر جب اللہ ہی ہے سب کچھ، تو پھر جو ہے نا پھر ہم محنت کرنی ہے، اپنی محنت ڈٹ کے کرنی، پھر اللہ سے منوانا ہے کہ جی مجھے چاہیے اور میں لے کے رہوں گی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس دل کے ساتھ اس کے قریب ہو جائیں اور اس سے مانگیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے نہیں دے دیتے اللہ تعالیٰ. تو یہ سوشل انٹریکشن سے میں نے سیکھا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے میں بھی دعائیں مانگتا تھا لیکن میری دعائیں وہ نہیں ہوتی تھیں جو اب ہیں. زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، یہ آپ نے ڈیمو بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں اس کو دوبارہ سے ایک ایگزامپل دے لیتے ہیں. اچھا اس کی 2-3 ایگزامپل دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو آپ میں سے اکثر فیمیل ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ چائے بنا لیتی ہوں گی ساری تقریباً ایسے ہے. اب پہلی مرتبہ آپ نے بریانی بنانی ہے، تو کیا بغیر کسی کی ہیلپ کے آپ بنا لیں گے، بغیر کچھ علم رکھے؟ کوئی ایسا پاسبل ہے کہ آپ پہلی مرتبہ یا کوئی بھی نیو ڈش کو بنا رہے ہیں آپ، تو کیا پاسبل ہے کہ پہلی نہیں سر. مرتبہ آپ بنا رہے ہیں اور وہ بن جائے گی؟ پاسبل ہے؟ نو سر. نہیں بنے نو گی، سر. نہیں بنے گی. اچھا پھر اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی امی، بڑی بہن، کوئی بھی اینی ون وہ آپ کو سپورٹ کرے تو کیا آپ بنا لیں گے؟ بتاتی جائے تو آپ بنا لیں گے؟ پاسبل ہوتا ہے؟ یس سر. یس سر. یس سر. اچھا یہی امی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ گھر میں آج 50 مہمان آ رہے ہیں، دیگ چاولوں کی بنانی ہے، ساتھ بھی کھڑی ہے، بنا لو گے آپ لوگ؟ جی یس سر. نہیں بنے گی یار، کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی دیگ؟ وہ تو ساری چیزیں دیکھ مکس نہیں ہو بنے جائیں گی گی. سر. دیگ مشکل ہے، وہ تو ایکسپرٹ ہی ایک کوئی بنا مشکل ہے. سکتا ہے. ہاں مشکل ہے. اس کو چلیں سادہ کر لیتے ہیں، سمپل مثال لے لیتے ہیں. ہمارے پاس تیسری کلاس کا ایک بچہ ہے، اس کو نا خود پتہ ہے کہ 3 جمع 3 6 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اسی تیسری کلاس کے بچے کو اگر ہم 13 جمع 13 کرائیں، لیکن اب 13 جمع 17 کروائیں یا 13 جمع جو ہے نا وہ 18 کروائیں، سپوز کریں، اب اس میں حاصل آ رہا ہے ایک، ٹھیک ہے، 8 جمع 3 11. اب یہ بچے نے کبھی نہیں سنا کیا، ٹھیک ہے، اس کو اتنا ہی پتہ ہے 2 جمع 2 3 ہوتا ہے، 3 جمع 2 5 ہوتا ہے، 5 جمع یہ 2 ڈیجٹ ایڈیشن وداؤٹ کیری، حاصل کے بغیر والی جمع 2 انسو، اس نے اتنی پڑھی ہے بس. اب اگر اس کو 1 یا 2 دفعہ بتا دیں تو کیا یہی بچہ کر لے گا یہ ایڈیشن؟ یعنی 15 جمع 17 کر لے گا نا؟
اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں گے تو. جی کر جی لیں. سر کر لے گا. اچھا اگر اسی بچے کو ہم جو ہے سر نا کوادریٹک ایکویشن آپ نے سے کسی نے کوئی میتھ والے ہوں تو ان کو یا الجبرے کی مثال لیتے ہیں, الجبرا اگر اس کو سمجھانا شروع کر دیں, بے شک جتنا مرضی آپ زور لگا دیں, تو کیا یہ اس کو سمجھ آئے گی بچے کو تیسری جماعت نہیں والے؟ ہو پائے گا. نہیں سر. نہیں. یہی تین چیزیں No, اپنے sir. اپنی مائنڈ میں رکھیں کہ کین ڈو انڈیپینڈنٹلی. بچہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ چیزیں کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کر تو سکتا ہے, اس کے اندر صلاحیت چھپی ہوئی موجود ہے, لیکن کسی کی ہیلپ اگر تھوڑی سی مل جائے تب وہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے اگر کوئی ہیلپ بھی کرے تب بھی وہ نہیں, اب وہ بتا رہا ہے الجبرا کیا ہے, بتا رہا ہے کہ دیکھ کیسے, نہیں بن سکے گی. تو اس کو کہتے ہیں جو درمیان والی سٹیج ہے نا, اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. یہ بچے کے اندر صلاحیت موجود ہے, آپ نے صرف اس کی ہیلپ کرنی ہے, بس اتنا سا کام ہے. دس از دا گیپ بٹوین دا پرسن کرنٹ ڈیولپمنٹل لیول, یہ کرنٹ ڈیولپمنٹل لیول ہے, what they can do independently, and their potential developmental level, what they can do with the guidance or assistance from more knowledgeable individual. یعنی یہ گیپ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ہیلپ دیتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے بڑی جلدی جلدی. Vygotsky believed that learning occurs best when it takes place within the ZPD. یعنی لرننگ وہ یہ اچھا جتنا اچھا ٹیچر ہے اگر وہ یہ کروائے گا الجبرا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہی بات ویگوسکی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سرکل کے اندر رہیں گے نا, جو بچے کی استطاعت ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر سمجھا رہے ہیں, اچھا آگے موو کرے گا. ود دا ہیلپ آف knowledgeable others such as teacher, peer, parents. The ZPD is situated between what the learner can do independently and what they cannot do even with the assistance. اس کو کہتے ہیں مڈل, میجک مڈل بھی کہا جاتا ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو. اب اس کی نا 4 سٹیجز ہوتی ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کی. اسسٹڈ پرفارمنس پہلی سٹیج ہوتی ہے جس میں بچے کو ہم کوئی بھی نئی ٹاسک نا, کوئی بھی بندہ اس کو ہیلپ کرتا ہے. سائیکلنگ نہیں کر سکتا بچہ تو ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسسٹڈ پرفارمنس. ریکوائر ہیلپ فرام سم ون ود گریٹر نالج دین ہز اون, اپنے سے زیادہ بہتر نالج اس کو پتہ ہوتا ہے. ان اسسٹڈ پرفارمنس, اس وقت آپ اسسٹڈ پرفارمنس پہ چل رہے ہیں. ان اسسٹڈ کیا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں کہ پھر اس پہ ٹیسٹ جب دیں گے وہ آپ کا ان اسسٹڈ ہوگا, ٹھیک ہے. چائلڈ جب نالج گین کر لیتا ہے, کوئی اسکل سیکھ لیتا ہے تو وہ پھر سیکنڈ سٹیج میں موو کرتا ہے, اور وہ بغیر اپنے بابا پہ, ٹیچر پہ, مدر پہ ریلائی کیے بغیر اسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان اسسٹڈ پرفارمنس ہے. تھرڈ ہے فل انٹرنلائزیشن. اس سٹیج میں یہ ہوتا, اب اس میں یہاں پہ کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ان اسسٹڈ میں صاف ظاہر پرفیکشن نہیں ہوگی, لیکن فل انٹرنلائزیشن میں یہ ہوتا ہے تھرڈ سٹیج میں کہ بچے کے پاس نا جی آٹومیٹک وہ پاور ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ اس سوال کو بڑے اسکلفلی کر رہا ہوتا ہے. ایون اس کے ساتھ ملتی جلتی ایگزامپل بھی آپ اس کو کرائیں تو وہ بھی کر لیتا ہے. جیسے یہ دیکھیں کہ اب یہ نیچے سائیکل چلا رہا ہے لیکن ابا کی ہیلپ سے, یہ سائیکل چلا رہی ہے لیکن پاؤں نیچے ابھی بھی ٹیک رہی ہے, اب یہ بغیر ٹیکے چل رہا ہے. اچھا کچھ عرصہ سائیکل اس کو نہیں ملی تو وہ پھر بھول جائے گی, کچھ عرصہ اس نے ٹاپک کو نہیں پڑھا, سال 6 مہینے, تو پھر اس کو بھول جائے گا. تو یہ پھر ڈی آٹومیٹائزیشن کہ یہ واپس ہو جاتی ہے, لرننگ ہمیں بھول جاتی ہے چیز. اب جیسے قرآن مجید آپ میں سے کسی نے اگر کوئی یاد کیا ہے تو پھر اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ آیتیں بھول جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کوئی ٹاپک آپ نے یاد کیا تو نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گی, تو اس کو کہتے ہیں ڈی آٹومیٹائزیشن, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بچہ کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کی ایبلٹی لوز کر جاتا ہے اور پھر اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ میں وائگوسکی کا کہنا ہے, وائگوسکی از موسٹ ریکگنائز فار ہز کانسیپٹ آف زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اب سب سوال آ سکتا ہے کہ وائگوسکی کیوں مشہور تھے؟ زی پی ڈی کی وجہ سے. اس نے کہا کہ چلڈرن ہو آر ان دا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ فار اے اسپیسیفک ٹاسک آر آلموسٹ ایبل ٹو پرفارم دا ٹاسک انڈیپینڈنٹلی بٹ ناٹ کوائٹ. یہ اس اسٹیج میں پرفارم کرنے کی تقریباً ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹلی کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایبل, آلموسٹ ایبل, صلاحیت ہوتی ہے لیکن کر نہیں سکتے ابھی. with an appropriate amount of level of assistance however children are able to successfully accomplish that task. وہ ان کے اندر صلاحیت تو موجود ہوتی ہے لیکن کسی کی ہیلپ سے وہ اس کو جلدی مکمل کر لیتے ہیں. اب اس میں the lower limit of zone of proximal development is the level of analysis and problem solving reached by child without any help. جو lower level ہے نا جی اس کا زی پی ڈی کا,
یہ اگر آپ دیکھیں یہ بیونڈ سوری واٹ آئی کین ڈو آن مائی اون یا کین ڈو انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ لوور لیول ہے جس میں بچہ دا لوور لمٹ آف دا لمٹ ہے, یہ بچہ کسی کی ہیلپ کے بغیر کر لیتے. اپر لمٹ وہ ہے اس میں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ میں آن دی ادر ہینڈ از دا لیول آف ایڈیشنل ریسپانسبلٹی دیٹ دا چائلڈ کین ریسیو ود دا سپورٹ آف اسکلڈ انسٹرکٹر. ٹھیک ہے, اب اس چائلڈ کو, اسی بچے کو جب کوئی وربل انسٹرکشن دیتا ہے یا ویسے مطلب چیزیں آرگنائز کر کے دیتا ہے یا اس کی ہیلپ کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے مائنڈ کے اندر وہ چیز کلک کر جاتی ہے, اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایز اے چلڈرن آر وربلی گیون انسٹرکشن آر شون ہاؤ ٹو پرفارم certain tasks, they organize the new information received in their existing mental schema, جو ان کو آلریڈی مائنڈ کے اندر ایک انفارمیشن ہے اس کے اندر ایڈیشن کر لیتے ہیں in order to assist them in the ultimate goal of performing the task independently. پھر وہ ٹاسک انڈیپینڈنٹلی کر لیتے ہیں. The emphasis on the concept of zonoproximal development made by Vygotsky underscore his conviction that social influences, particularly instruction, are of the immense importance on the cognitive development of the children. کہ یعنی آپ کی سوشل انفلوئنس جو ہے نا, یعنی سوشل انٹریکشن جو ہے, یہ آپ کی ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بڑا کی رول ادا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. ویگوسکی کی بات سے میں بہت متفق ہوں, اس کی تھیوری مجھے اس کی بہت پسند ہے. اب ایک فیملی ہے نا جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو یا آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں, تو بچے بھی ان کے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ گلی بہلے بازار میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, بڑے ہو کے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کے پیرنٹس کرے. ایک ہے کہ دیندار گھرانہ ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں, تو ان کا اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے والدین کر رہے ہوتے ہیں بچے ویسے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوشل انٹریکشن سے آتی ہیں. اچھا, یہاں پہ اس کی ایگزامپل دوبارہ, یہ آپ نے خود اس کی ایگزامپل پڑھ لینی ہے, وہ رائڈ اے سائیکل والی. ٹھیک ہے سر جی. سر اس کا فولڈنگ ریڈ پی ڈی کو کیسے سپورٹ کرتا ہے؟ وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں, میں بتاتا ہوں. اسکیپ فولڈنگ کا ٹاپک شیئر کر اس میں آپ پہنچتے ہیں نا. اچھا ایگزامپل چلے میں ریڈ کر دے, کوئی ریڈ کر دے جی اس کو, شاباش. ایگزامپل کو, یہ ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے, شاباش جی. صوفیہ سر آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے. ابھی بھی ہو رہی ہے ڈبلنگ؟ یس سر, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. آپ ویٹ کریں, میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں. جی آپ بتائیں. ابھی بھی ہو رہی ہے ڈبلنگ؟ یس سر, جی سر ابھی بھی ہو رہی. سر ابھی بھی ہو رہی ہے. سر سب کی ہو رہی ہے یہ تو. چلیں پڑھیں جی, کوئی بندہ ریڈ کرے جی اس کو. پکچر نہیں ہے, پکچر شو نہیں ہو رہی. سر پکچر شو ہو رہی ہے. چلیں کوئی ریڈ کر دے, جس کو ہو رہی ہے وہ پڑھ دے. اوکے سر. A 5-year-old child knows how to ride a tricycle but can't ride a bicycle with two wheels unless his grandfather holds on to the back of her bike. According to Vygotsky theory, this child is the zone of proximal development for the riding bicycle with her grandfather help. This little girl learns to balance her bike. After some practicing, she can ride the bike on her own. Vygotsky concept of zone of proximal development underscore Vygotsky conviction of social influence, particularly getting instruction from someone, are of immense importance on the cognitive development in early childhood. ہاں جی, بس وہی ایگزامپل ہے کہ جی
تین پہیوں والی سائیکل تو وہ خود چلا لیتا ہے، دو والی نہیں چلا سکتا. اب اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، جب اس کا گرینڈ فادر، اس کا دادا بابا اس کو سکھاتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے. اچھا، یہ ایم کیو کے بارے میں ایک اور سلائیڈ ہے کہ جو ایم کیو ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ان کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹریننگ ان کو زیادہ مل چکی ہوتی ہے. دا چائلڈ از entrenched in a socio-cultural backdrop, usually the home, in which social interaction with the significant adults like parents is a crucial factor that affect the child learning. یعنی سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ پیرنٹس کی شکل میں بہت کروشل ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں. Adult need to direct and organize the learning experiences of the child to ensure that child can master and internalize the learning. Adults لائٹ چینج کر دیں. فیملی کے جو اڈلٹس ہیں جی، ان کو چاہیے، کیا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ڈائریکٹ اور آرگنائز کریں بچوں کے لیے لرننگ ایکسپیرینسز، تاکہ بچہ اس جو بھی کام انہوں نے کرانا ہے نا اس کو سیکھ بھی جائیں اور انٹرنلائز یعنی فل ماسٹر ہو جائیں. ابھی ہم نے انٹرنلائز پڑھا ہے. کوئی بھی شخص جس کے پاس ہائر لیول ہے نالج کا بچے سے زیادہ، اس کو ایم کیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیچر، پیرنٹ، اولڈر ایڈلٹ، کوچ، پیئر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میجک مڈل کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وٹ اے چائلڈ کین ڈو ود دا ہیلپ، یہ بیسیکلی میجک مڈل ہے. تو اب دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے اسی تھیوری کے اندر، وہ ہے اسکیفولڈنگ. یہ اس کو لنٹر کہا جاتا ہے، سپورٹ کہا جاتا ہے اس کو ہماری زبان کے اندر. یہ ٹیمپریری سہارا ہوتا ہے جب سیمنٹ کی کوئی بھی چیز پکی ہو جاتی ہے، کوئی بلڈنگ جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ہفتے 10 دن بعد اس کو ہٹا لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس امیج کو دیکھیں، ایک بچہ ایڈیشن نہیں کر پا رہا، اس کی ٹیچر اس کو پہلے ایڈیشن سکھا رہی ہے، تو یہ جو ہے نا عارضی سپورٹ دے رہی ہے. یہ عارضی سپورٹ کب دی جاتی ہے؟ یہ اسکیف فولڈنگ جو ہے نا زونو پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے طور پر کہ اس میں دی جاتی ہے، رینج میں دی جاتی ہے اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے. آپ جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے وہ سیکھ تو سکتا ہے 3 ڈیجٹ ایڈیشن، بٹ ابھی وہ 1 ڈیجٹ ایڈیشن پہ ہے. اس کو 2 اور 3 ڈیجٹ ایڈیشن سمجھ آ سکتی ہے کب؟ جب اس کو تھوڑی سی ہیلپ دے دی جائے، یعنی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اسسٹنس چاہیے. اسکیف فولڈنگ اسی ٹیمپریری اسسٹنس کا نام ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا ہے، پھر وہ خود موو کرتا رہے گا آگے. جیروم برونر نے سب سے پہلے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، تو پھر یہ بعد میں کنیکٹ ہوئی وائگوسکی کی تھیوری سے. جیروم برونر یہ پڑھا ہے وہ. Jerome Bruner coined the term scaffolding and connected it to the Vygotsky work. Scaffolding means providing temporary help to a child for learning a task. When the child learns to complete the task independently, the given help or assistance is removed gradually. یہی ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، اوپر ہم واپس آ جاتے ہیں سائیکل والی، یہ بھی ہیلپ دی جا رہی ہے، اس کو پھر ساتھ کھڑا ہوگا لیکن وہ خود چلا رہی ہوگی، پھر وہ دیکھیں گے بچہ خود چلا رہا ہے. یہ ٹیمپریری ہیلپ ہوتی ہے. اسی طرح ٹیچنگ لرننگ میں بھی ہم ساری چیزیں خود نہیں سکھاتے. ہم پوری ایکسرسائز ہے نا، تو اس میں میتھ کی، تو اس میں 20 کویسچن ہیں تو ہم 2-3 بچوں کو کراتے ہیں. یہ اسکیف فولڈنگ ہے، باقی بچے خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دس گریجول ریموول آف دا ہیلپ از اسکیفولڈنگ، یعنی عارضی طور پہ بچے کو سپورٹ دینا، ہیلپ کرنا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جانا، یہ اسکیفولڈنگ کہلاتی ہے. وائگوسکی یوز دس ٹیکنیک ان میتھمیٹکس، وائگوسکی نے اس کو میتھمیٹکس میں یوز کیا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسکیفولڈنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکیفولڈنگ یہ اسکیفولڈنگ اور زی پی ڈی ایک ہی باتیں ہیں. زی پی ڈی بچے کی ایبلٹی ہے اور اسکیفولڈنگ ہیلپ ہے. ٹھیک ہے. Scaffolding entails changing the quality and quantity of the support provided to a child in the course of teaching session. یعنی آپ کتنی زیادہ مقدار اور معیار، اب یہ دیکھیں نا، آپ بہت بہترین انداز میں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے ٹائم سکھا رہے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ شروع میں بچے کو میتھ کی کوئی ایکسرسائز سمجھاتے ہیں نا، تو 30 منٹ سمجھاتے ہیں اور اس کو بہت ان ڈیپتھ باریکی میں سمجھاتے ہیں، تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ان ڈیپتھ جانا. کوانٹٹی کیا ہے؟ 30 منٹ. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ 20 منٹ پہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور کم کر دیتے ہیں. 10 منٹ پہ آ جاتے ہیں، ایکسپلینیشن اور سمپل، اور پھر اسے کہتے ہیں اب آپ بیٹا خود کرو. اس کو کہتے ہیں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف سپورٹ. ٹھیک ہے. اور اس کو گریجولی آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک دم سے نہیں. دا مور اسکلڈ انسٹرکٹر ایڈجسٹ دا لیول آف گائیڈنس نیڈیڈ ان آرڈر ٹو فٹ
the student's current level of performance. تو وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایم کے ہوتا ہے کہ کسی طرح اس بچے کا لیول ایڈجسٹ ہو جائے. فار ناول ٹاسک دا انسٹرکٹر میں یوٹیلائز ڈائریکٹ انسٹرکشن. جو ناول ٹاسک کون سے ہوتے ہیں جی؟ ناول سچویشن، ناول ٹاسک کون سے ہوتے ہیں؟ نیو ٹاسک. ایسے ٹاسک جو انفیملیئر ہوں، نیو ہوں، ڈفرینٹ ہوں، ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ ہوں، وہ ناول ٹاسک. اب صاف ہے کہ ایک ایسی چیز جو بچے نے کبھی دیکھی نہیں ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہوگی. تو اس میں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن. ڈائریکٹ انسٹرکشن سے مراد ٹیچر خود بتاتا ہے. انڈائریکٹ یہ ہے کہ وہ بچے سے بھی پوچھتا ہے، خود بھی بتاتا ہے، بچے سے بھی پوچھتا ہے، خود. وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے. ڈائریکٹ یہ ہے کہ وہ خود بتاتا ہے، ٹھیک ہے. ایز اے چائلڈ گین مور فیملیرٹی ود دا ٹاسک اینڈ بیکم مور اسکلڈ ایٹ اٹ دا انسٹرکٹر مے دین پرووائڈ لیس گائیڈنس. پھر وہ اپنی سپورٹ کم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر چائلڈ ہو ایکسپیرینس مور ڈیفیکلٹی ان ٹاسک پرفارمنس آر نیڈ. اب یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں کہ آپ سے سوال ہے کہ وہ بچے جن کو سمجھ تھوڑی آتی ہے ان کو زیادہ سپورٹ چاہیے یا کم سپورٹ چاہیے؟ زیادہ سپورٹ. اور جو جلدی پک کر جاتے ہیں ان کو تھوڑی سپورٹ چاہیے. کم سپورٹ چاہیے. ان کو ہم تھوڑی سپورٹ دے کے وہ سپورٹ ختم کر لیتے ہیں. تو یہ اسکیپ فولڈنگ کہلاتی ہے. اچھا اس کو کوئی جی سر اسکیپ فولڈنگ اور سپورٹ میں کیا ڈفرنس ہے؟ سپورٹ ہی اسکیپ فولڈنگ ہے. ہیلپ کو کہتے ہیں سپورٹ. اسکیپ فولڈنگ کہتے ہیں اس سپورٹ کو آہستہ آہستہ کم کرنا. یہ اسکیپ فولڈنگ ہے. سپورٹ سے مراد آپ جو اس کو ہیلپ کرتے ہو بچے کو. اسکیپ فولڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اس سپورٹ کو شروع میں آپ زیادہ دیتے ہو، پھر کم کر دیتے ہو، پھر اور کم کر دیتے ہو، پھر اور کم کر دیتے ہو. یہ اسکیپ فولڈنگ ہے، ٹھیک ہے. میجر کنٹریبیوشن آف وائگوسکی تھیوری از دا اکنالجمنٹ آف دا سوشل کمپوننٹ ان بوتھ کوگنیٹیو اینڈ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ. وائگوسکی کی تھیوری کا فوکس کیا تھا کہ سوشل انٹریکشن یا سوشل کمپوننٹ بچے کی کوگنیٹیو بھی اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے. تو اس ڈیو ٹو اس پروفرڈ آئیڈیاز، اس کے دیے گئے آئیڈیاز کی وجہ سے ریسرچر نے جو ہے نا وہ فوکس کیا کہ لارجر انسٹرکشنل یا انٹریکشنل یونٹس پہ فوکس کیا جائے، بجائے اس کے ایک ٹیچر اور ایک بچہ ہو، زیادہ بڑا ماحول ہو، 50-60-100 بچے ہوں، اس بڑے ماحول میں بچے زیادہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. پیرنٹ ٹیچر اینڈ چائلڈ آر برادر اینڈ سسٹر. تو اس یونٹس کو بڑھایا. ایک بچہ اکیلا پڑھ رہا ہے، پھر 2-3 میں پڑھ رہا ہے، پھر ایک کلاس میں پڑھ رہا ہے. تو جتنا آپ انٹریکشنل یونٹ بڑھاتے جائیں گے، وائگوسکی یہ کہتے ہیں، اتنا ہی بچے کی لرننگ بہتر ہوگی. Vygotsky likewise called attention to the variability of cultural realities, stating that the development of children who are in one culture or subculture, such as middle class Asian Americans, may be totally different from the children who hails from the other societies of the subculture. یہ کہتے ہیں attention to variability of the cultural realities، کہ cultural realities کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارا کلچر اب دیکھیں پاکستان کا، انڈیا کا، یا پھر آپ دیکھیں کہ ایران کا، ہمارا کلچر ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک کلچر دوسرے سے ویری کرتا ہے، تو ان کے بچوں کا بھی صاف ظاہر کے ذہنی صلاحیتیں اور ویسے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ویری کرے گی. اٹ وڈ ناٹ بی دا فٹنگ دیئر فور ٹو یوٹیلائز دا ڈیولپمنٹل ایکسپیرینس آف چلڈرن فرام ون کلچر ایز اے نارم فار دا چلڈرن فرام دا ادر کلچرس. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، امریکہ والے جو کام کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں گے، اپنے بچوں کو وہی چیزیں پڑھائیں گے. یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ فٹ کر دیں کسی دوسرے کے ڈیولپمنٹل ایکسپیرینسز کو. اس کا کلچر اور ہے، اس کے ٹریڈیشنز اور ہیں، اس کی سوسائٹی اور طرح کی ہے. آپ ان کو ہمارے اس کلچر کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ یوز کرنا یا امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہمارے بچے ڈسٹرب ہوں گے. یہی ہمارا میجر ایشو ہے. بہرحال تھیوری ہے سگنیفیکنٹ ریمیفیکیشن ان ایجوکیشن اینڈ کوگنیٹیو ٹیسٹنگ. ریمیفیکیشن مطلب یوز، اس کا بہت بہترین یوز ہے ایجوکیشن کے اندر بھی، کوگنیٹیو ٹیسٹنگ کے اندر بھی. تو وائگوسکی نے کہا کہ یہ اسٹرانگ ایڈوکیسی اس کی ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے نا وہ نان اسٹینڈرڈائز ہونی چاہیے، یعنی فارمل اسیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، نان اسٹینڈرڈائز اسیسمنٹ ہو. اسٹینڈرڈائز سے مراد جیسے پراپر ایک امتحان ہوتا ہے اس طرح کا نہ ہو، یہ اس کے حق میں نہیں تھے. یہ کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ آف وٹ اینڈ ہاؤ مچ اے چائلڈ ہیز لرنڈ
کہ یہ دیکھا جائے کہ بچے نے کیا اور کیسے سیکھا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بچے نے کیا سیکھا ہے, اسیس میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنا یاد ہے. یہ کہتے ہیں واٹ اینڈ ہاؤ, کہ کیا سیکھے اور کیسے سیکھا ہے, اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو اس کے آئیڈیاز نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ریولوشن لے کر آیا اس کے آئیڈیاز. اس نے کہا کہ ایکٹیو رول آف اسٹوڈنٹ ان دیئر لرننگ پروسیس جو ہے نا, یہ بچے کی انٹریکشن کو, کلاس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کے کولیبریشن کو انکریز کرتا ہے. جتنا ایک بچہ ایکٹیو ہوگا نا کلاس کے اندر, تو ٹیچر کی اور اسٹوڈنٹ کی کولیبریشن کمیونیکیشن اتنی زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر کیا ہوگا, ان کے لرننگ ایکسپیرینسز بڑھیں گے. سوشل انٹریکشن اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ, لاسٹ سلائیڈ ہے جی آج کے ہمارے لیکچر کی, چھوٹا سا آج ہمارا ٹاپک تھا. سوشل انٹریکشن اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ یہ کی ڈرائیور ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا وائگوسکی کی تھیوری میں. ٹھیک ہے, یہ یعنی اس تھیوری کا فوکس بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ مور نالجیبل ادر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ میں, سوسائٹی میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, نیو نالج ہم ایکوائر کرتے ہیں. انٹرنلائز یعنی کسی بھی اسکل کو مکمل سیکھ لیتے ہیں. ابھی انٹرنلائزیشن میں نے پڑھایا ہے. ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, بچے کی گروتھ بہتر ہوتی ہے. کولیبریشن اینڈ کوآپریشن سے, ڈائلاگ کے ذریعے, کولیبریشن کوآپریشن گروپ ورک ایکٹیویٹیز کے ذریعے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ اس طرح کے انٹریکشن سے سیکھتے ہیں, جس سے پھر کیا ہوتا ہے ان کے اندر وہ اسکل بہتر ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا, ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. جی, آج کے ٹاپک میں کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیں. سمجھ لگ گیا سر سب کو؟ وائگورس جی جی, سر وائگورس کی تھیوری دیکھیے, تھیوری ہے نا وہ پیاجیٹ کی تھیوری سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اس کا تو فوکس ہے کہ بچے کے ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے نا کوگنیٹیو, تو اس کی 4 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. تو اس کا فوکس ہے کہ کوگنیشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس نے ان چیزوں پہ صرف فوکس کیا سوشل انٹریکشن پہ. اس کا کہنا ہے کہ بچے کولیبریشن سے, ایکٹیویٹی سے, ٹیم ورک سے, گروپنگ سے, ٹھیک ہے, اکٹھے مل کے رہنے سے, اپنے سے جو بڑے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سیکھتے ہیں. بچے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے, بچے کے اندر صلاحیت موجود ہے, بس اس کو ہیلپ چاہیے. یہ اس کا فوکس اتنا صحیح. اس نے تو مکمل ایک دی ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بتائی ہیں کہ اس ایج کے اندر بچہ یہ چیزیں سیکھتا ہے, یہ اس کے پرابلمز ہوتے ہیں, یہ سیکھتا ہے, یہ اس کا فوکس صرف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ ہے. جی, اچھا صحیح ہے سر. اچھا, اگر آپ لوگوں کا ٹائم ہم رکھ دیں 4:30 سے 5:30 تو ٹھیک ہے. نو سر. سر 5:30 سے 6 کر دینا. 5:30 سے 6:30 سر ٹھیک یہ ہے. سر یہ ٹائم صحیح ہے. اور تو اچھا میں یہ ٹائم صحیح ہے. 5:30 سے یہ ٹائم 6:30 صحیح ہے. 5:30 سے 6:30 اویلیبل ہیں آپ میں سے کتنے لوگ؟ سر یہ ٹائم صحیح ہے جس